ایک چھوٹے سے شہر میں 3 بھائی رہتے تھے۔ تینوں ایک ہی ماں کی اولاد تھے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی زندگیوں میں بہت فرق آ گیا۔ سب سے بڑے بھائی کا نام احمد تھا۔ وہ بہت بڑا کاروباری شخص بن چکا تھا۔ شہر میں اس کی کئی دکانیں تھیں، ایک خوبصورت مکان تھا، مہنگی گاڑی تھی اور گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ دوسرے نمبر پر راشد تھا، وہ بھی بہت امیر تھا۔ اس کے کاروبار دوسرے شہروں تک پھیل چکا تھا۔ اس کے پاس زمینیں، گھر اور بہت سا مال تھا۔ تیسرا بھائی سلیم تھا۔ سلیم کے پاس نہ بڑا کاروبار تھا، نہ زمین، نہ گاڑی اور نہ ہی کوئی خوبصورت مکان۔ وہ شہر کے ایک پرانے محلے میں ایک چھوٹے سے کرائے کے گھر میں اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ رہتا تھا۔ کبھی اسے مزدوری مل جاتی تو گھر کا چولہا جل جاتا اور کبھی پورا دن کام کی تلاش میں گزر جاتا، لیکن سلیم ایک چیز میں اپنے دونوں بھائیوں سے بہت امیر تھا، وہ تھا صبر، شکر اور اللہ پر بھروسہ۔ سلیم کی بیوی اکثر گھر کے حالات دیکھ کر خاموش ہو جاتی۔ بچوں کے کپڑے پرانے ہو چکے تھے، گھر میں کبھی آٹا کم ہوتا، کبھی دال، اور کبھی کئی دن گوشت گھر میں نہیں آتا تھا۔ ایک رات سلیم کام سے واپس آیا تو اس کے چھوٹے بیٹے نے دوڑ کر اس کے ہاتھ پکڑ لیا۔ بیٹا بولا، ابو جان، آج ہمارے گھر میں کھانے کو کیا ہے؟ سلیم چند لمحے خاموش رہا۔ اس دن اسے مزدوری نہیں ملی تھی۔ اس نے بچے کے سر پر ہاتھ رکھا اور مسکرا کر کہا، بیٹا، آج اللہ ہمیں اپنے گھر سے کھانا دے گا، تم فکر نہ کرو۔ بیٹا معصومیت سے بولا، لیکن ابو گھر میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ سلیم نے آسمان کی طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا، بیٹا، ہمارے گھر میں کچھ نہ ہو، لیکن اللہ کے خزانے کبھی ختم نہیں ہوتے۔ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ سلیم نے دروازہ کھولا تو محلے کا ایک شخص کھڑا تھا۔ وہ بولا، سلیم بھائی، میری دکان پر آج ایک آدمی کی ضرورت ہے، اگر آپ چاہیں تو کل سے کام شروع کر دیں۔ سلیم کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ اس نے کہا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ اگلے دن سلیم نے کاروبار کا کام شروع کر دیا۔ ادھر اس کے دونوں بھائی اپنی دولت میں دن بدن اضافہ کر رہے تھے۔ حامد کے پاس اتنا مال تھا کہ اسے گننے کے لیے بھی کئی ملازم موجود تھے۔ راشد بھی ہر وقت اپنے کاروبار اور دولت کے بارے میں سوچتا رہتا تھا۔ دونوں بھائی اپنے چھوٹے بھائی سلیم کی غربت دیکھتے تو کبھی کبھی اسے معمولی سمجھتے۔ ایک دن حامد نے راشد سے کہا، سلیم کو دیکھو، ابھی تک کسی غریبی زندگی گزار رہا ہے۔ ہم نے تو اتنا کچھ بنا لیا، وہ آج بھی مزدوری کر رہا ہے۔ راشد ہنس کر بولا، کچھ لوگ قسمت ہی ایسی لے کر پیدا ہوتے ہیں۔ سلیم نے یہ بات سن لی۔ اس کے دل ضرور دکھا، مگر اس نے جواب نہیں دیا۔ وہ گھر واپس آیا تو اس کی بیوی نے پوچھا، کیا ہوا؟ آپ اتنے خاموش کیوں ہیں؟ سلیم نے کہا، کچھ نہیں، بس دل میں ایک بات آئی ہے۔ بیوی نے پوچھا، کون سی بات؟ سلیم نے جواب دیا، اللہ نے کسی کو زیادہ دیا ہے اور کسی کو کم۔ اصل امتحان یہ نہیں کہ ہمارے پاس کتنا مال ہے، اصل امتحان یہ ہے کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے ہم اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ وقت گزرتا گیا۔ ایک دن ان کے بوڑھے والد شدید بیمار ہو گئے۔ والد صاحب نے اپنے تینوں بیٹوں کو اپنے پاس بلایا۔ انہوں نے کمزوری آواز میں کہا، بیٹو، میں نے تم تینوں کو ہمیشہ ایک جیسا چاہا ہے۔ دولت کسی کے پاس زیادہ ہے اور کسی کے پاس کم، لیکن یاد رکھنا، بھائی کا رشتہ دولت سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ حامد اور راشد خاموش رہے، لیکن سلیم اپنے والد کے ہاتھ پکڑ کر بیٹھا رہا۔ والد صاحب نے کہا، اگر کبھی تمہارے بھائی کو ضرورت ہو تو اس کا ساتھ دینا۔ سلیم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا، ابو جان، جب تک میں زندہ ہوں اپنے بھائیوں کے لیے دعا کروں گا، اور جو کچھ میرے پاس ہوا میں وہ بھی کروں گا۔ کچھ ہی عرصے بعد والد صاحب کا انتقال ہو گیا۔ تینوں بھائیوں بہت روئے، لیکن والد کی وفات کے بعد ان کے درمیان وہ محبت بھی آہستہ آہستہ کم ہونے لگی جسے والد نے آخری وقت تک قائم رکھنے کے لیے کوشش کی تھی۔ حامد اور راشد اپنے کاروبار میں مصروف ہو گئے۔ سلیم اپنی غربت اور محنت میں لگا رہا۔ پھر ایک دن اچانک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے تینوں بھائیوں کی زندگی بدل دی۔ حامد کا بہت بڑا کاروبار سودا ناکام ہو گیا۔
اس نے ایک شخص پر اعتماد کر کے اپنا بہت سا مال کاروبار میں لگا دیا، مگر وہ شخص تمام رقم لے کر فرار ہو گیا۔ حامد کو بہت بڑا نقصان ہوا۔ کچھ ہی دنوں میں اس پر قرض چڑھ گیا۔ وہ پریشان رہنے لگا۔ ادھر راشد کا کاروبار کو بہت بڑا نقصان پہنچا۔ اس کی ایک بڑی فیکٹری میں آگ لگ گئی۔ اس نے برسوں میں جو کچھ جمع کیا تھا، اس کا بڑا حصہ ایک ہی رات میں ختم ہو گیا۔ اب دونوں بھائی پہلی مرتبہ اس مقام پر کھڑے تھے جہاں سلیم برسوں سے کھڑا تھا، لیکن سلیم نے انہیں کبھی حقیر نہیں سمجھا۔ ایک رات حامد بہت پریشان ہو کر اپنے بھائی سلیم کے گھر پہنچا۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ سلیم نے دروازہ کھولا تو سامنے اپنے بھائی کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ حامد نے کہا، سلیم، مجھے تمہاری مدد چاہیے۔ سلیم نے بغیر سوال کیے اپنے بھائی کو اندر بٹھایا۔ اس وقت سلیم کے گھر میں بھی بہت زیادہ کھانا نہیں تھا۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا، جو کچھ گھر میں ہے لے آؤ، آج ہمارا بھائی آیا ہے۔ بیوی گھر میں موجود تھوڑا سا کھانا سامنے رکھ دیا۔ حامد نے کھانا دیکھ کر رونے لگا۔ اس نے کہا، سلیم، تم خود مشکل میں ہو، پھر بھی مجھے کھانا کھلا رہے ہو۔ سلیم مسکرایا اور بولا، بھائی، جب گھر میں تھوڑا کھانا ہو تو اسے اکیلا کھانے سے بہتر ہے کہ اپنے بھائی کے ساتھ بانٹ لیا جائے۔ حامد کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اسے وہ دن یاد آیا جب اس نے سلیم کی غربت کا مذاق اڑایا تھا۔ اس نے سر جھکا کر کہا، بھائی، مجھے معاف کر دو۔ سلیم نے فوراً اپنے بھائی کو گلے لگا لیا۔ بھائیوں کے درمیان معافی مانگنے کی نہیں ہوتی، ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگلے دن راشد بھی سلیم کے پاس آیا۔ راشد نے کہا، سلیم، ہم نے تمہیں ہمیشہ کم سمجھا، لیکن آج ہمیں احساس ہوا ہے کہ اصل امیری کیا ہوتی ہے۔ سلیم نے جواب دیا، بھائی، میں بھی امیر نہیں ہوں، میرے پاس بھی جو کچھ نہیں ہے، بہت کچھ نہیں ہے، لیکن اللہ نے ہمیں ایک دوسرے کی شکل میں بہت بڑی نعمت دی ہے۔ راشد نے پوچھا، کیا تم ہم سے ناراض نہیں ہو؟ سلیم مسکرا کر کہا، اگر میں تم دونوں سے ناراض رہوں تو میرے والد کی آخری نصیحت کا کیا ہوگا؟ یہ سن کر دونوں بھائیوں کی آنکھیں نم ہوگی۔ حامد نے سلیم کا ہاتھ پکڑا اور کہا، آج سے ہم تینوں بھائی ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے۔ جو میرے پاس ہے وہ تمہارا بھی ہے۔ راشد نے بھی یہی کہا، اور جو میرے پاس ہے اس میں بھی تمہارا حق ہے۔ سلیم نے فوراً کہا، بھائیو، مجھے تمہاری دولت نہیں چاہیے، مجھے صرف یہ چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کو کبھی اکیلا نہ چھوڑیں۔ لیکن حامد اور راشد نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اپنے بھائی کی زندگی بدلیں گے۔ انہوں نے سلیم کو اپنے کاروبار میں شریک کر لیا۔ سلیم نے اپنی محنت، دیانت اور ایمانداری داری سے کاروبار کو سنبھالنا شروع کیا۔ چند سالوں میں کاروبار دوبارہ ترقی کرنے لگا، لیکن اس مرتبہ تینوں بھائیوں کے دل بدل چکے تھے۔ انہوں نے اپنی دولت کا ایک حصہ غریب لوگوں کی مدد کے لیے وقف کر دیا۔ وہ یتیم بچوں کے لیے کھانا تقسیم کرتے، ضرورت مندوں کی مدد کرتے اور اپنے والد کے نام سے ایک چھوٹا سا مرکز بھی قائم کر دیا۔ ایک دن تینوں بھائی اسی پرانے گھر کے سامنے کھڑے تھے جہاں سلیم کبھی اپنے بچوں کے ساتھ غربت میں رہتا تھا۔ حامد نے کہا، اگر ہمیں وہ دن نہ دیکھنا پڑتا تو شاید ہمیں کبھی معلوم نہ ہوتا کہ دولت کتنی عارضی چیز ہے۔ راشد نے کہا، اور اگر سلیم ہمیں معاف نہ کرتا تو شاید ہم آج بھی ایک دوسرے سے دور ہوتے۔ سلیم خاموشی سے مسکرا رہا تھا۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، اللہ نے ہمیں بہت کچھ سکھایا ہے۔ پھر اس نے اپنے دونوں بھائیوں سے کہا، یاد رکھو، انسان کی اصل قیمت اس کے کپڑے، گاڑی یا بینک کے پیسے سے نہیں ہوتی۔ اصل قیمت اس کے کردار، رحم، صبر اور دوسروں کے ساتھ حسن سلوک سے ہوتی ہے۔ تینوں بھائی ایک دوسرے کے گلے لگ گئے، اور اس دن انہیں سمجھ آ گیا کہ ان کے والد کی سب سے بڑی میراث وہ زمینیں گھر نہیں تھی جو انہیں نے چھوڑے تھے، بلکہ وہ بھائی چاروں محبت اور ایک دوسرے کے ساتھ تھے۔ کہانی کا سبق، دولت آج ہمارے پاس ہے تو کل کسی اور کے پاس ہو سکتی ہے۔ غربت بھی ہمیشہ نہیں رہتی اور امیری بھی ہمیشہ نہیں رہتی۔ زندگی انسان کو کبھی اوپر لے جاتی ہے اور کبھی نیچے لے آتی ہے۔ اس لیے کسی غریب کو حقیر نہ سمجھیں، کیونکہ ہمیں نہیں معلوم ہے کہ کل کیا حالات کس پر ہوں گے۔
اور اگر اللہ نے ہمیں زیادہ دیا ہے تو اس کا شکر صرف زبان سے نہیں بلکہ ضرورت مندوں کی مدد کر کے بھی ادا کرنا چاہیے۔ اصل امیری مال کی نہیں دل کی امیری ہوتی ہے۔ جو شخص دوسروں کا دکھ میں کام آتا ہے وہ حقیقت میں بہت بڑا انسان ہے، اور جو بھائی مشکل وقت میں اپنے بھائی کے کام آتا ہے وہ اس دنیا میں بہت محبت پاتا ہے اور اپنے اچھے عمل کے ذریعے آخرت کے لیے بھی سرمایہ جمع کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صبر کرنا، شکر ادا کرنا اور رشتوں کی قدر کرنا اور ضرورت مندوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔